بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآن کی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے کا بہت ہی پیارا سا ذکر جو سارا دن چلتے پھرتے پڑھنا ہے وہ بیان کروں گی۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمتوں والا برکتوں والا عشرہ تھا۔ یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ سمیٹنی ہیں آپ نے، ہم سب نے انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور صدقہ خیرات بھی کرنی ہے، اور رمضان کے مہینے میں رمضان کے یہ روزے جو ہیں رکھنے ہیں، اور ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ بہرحال شریعت اسلامی نے مہینے اور سال کے سلسلے میں نظام قمری کا جو اعتبار کیا ہے، اس کی ایک خاص حکمت عوام کی یہ صورت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم سنایا تو یہ بھی بتایا کہ رمضان کے شروع یا ختم کا ضابطہ اور معیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شعبان کے 29 دن پورے ہونے کے بعد اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان کے روزے شروع کر دو، اور اگر 29ویں دن کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کرو، اور اسی طرح رمضان کے روزے 29 یا 30 رکھو۔ یعنی کہ اگر 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اگلے دن عید کرو، اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو 30 روزے رکھ کے اگلے دن، یعنی کہ 30 روزے رکھنے کے بعد چاند نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر رویت حلال کے متعلق اور سب ضروری ہدایات دی ہیں۔ اس تمہید کے بعد ان کے بعد اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ان کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر 29 کو چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو، یعنی مہینے کو 30 دن کا سمجھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، یہ یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے، یعنی کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو 30 روزے رکھ گے تو مہینہ پورا کرو، اور 30 کے بعد عید کی نماز ادا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، اور اگر 29 تاریخ کو چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو۔ یعنی کہ اگر 29 کو نظر نہیں آتا چاند تو 30 روزے رکھ کے تو پھر بعد میں عید پڑھ لینی ہے، کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اب چاند نظر آیا ہے یا نہیں نظر آیا، نظر آتا ہے نہیں بھی نظر آتا تو تب بھی 30 پورے کر کے تو نماز ادا کر لینی ہے عید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح گنو، یعنی کہ شعبان جو مہینہ ہے نا اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے دن کا ہے۔ اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں آسانی پیدا ہوگی کہ وہ کتنے دنوں کا تھا اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کتنے دن کا ہے، کیونکہ رمضان کے پیش نظر شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے، اور جب 29 دن پورے ہو جائیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھا جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اگر نظر نہ آئے تو شعبان کے بھی 30 دن پورے ہونے چاہیے، تو اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔
اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن کی شمار یعنی کہ 30 دن پورے کر کے پھر روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل تو ماشاءاللہ سائنس کا دور ہے، کوئی پریشانی رہ ہی نہیں گئی کہ ان تاریخوں کو یاد رکھنا۔ ہر جگہ پہ آپ کو نیٹ پہ ہر قسم کی تاریخیں مل جاتی ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے اب اس میں کہ ہم بہت زیادہ سر کھپائیں یا ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ رمضان کے روزے شروع ہو گئے ہیں یا نہیں روزے شروع ہوئے۔ تو اس کا اہتمام جو ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب ہم اسلامی مہینوں کے نام یاد کریں نا، تو پھر اسلامی مہینوں کے نام کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ شعبان ہے، یہ رمضان ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، محرم ہے۔ تو جب یعنی کہ یہ اسلامی مہینوں کے نام نہیں یاد ہوگے نا، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، بس رمضان کا پتہ ہے اور ذی الحج کا پتہ ہے، یعنی کہ یہ خاص مہینے جو ہے نا، محرم کا پتہ ہے، باقی مہینوں کا کوئی اتنی پہچان نہیں۔ لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ 12 مہینوں کے اسلامی نام یاد ہونے چاہیے، اور بچوں کو بھی یاد کروانے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے نہیں کام کے بھی مسلمان ہونا چاہیے، کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سارا سکھانا چاہیے کہ دین کیا ہے۔ تو پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور پہلے عشرہ کی دعا جو ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آخری عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ جو ہے اس کا آخری یعنی کہ 2 دن رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو 8ویں روزے کا جو ذکر خاص ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا بہت زیادہ بہت بڑا اجر ہے۔ جو انسان اس کو پڑھتا ہے نا، یعنی کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ذکر ہے۔ حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو یہ رمضان جو ہے نا، یہ پورا رمضان جب آپ یہ ذکار جو ہیں، یہ سارے ذکار کے ساتھ یہ رمضان گزاریں گے نا، تو جب آپ کا اگلا رمضان آنے تک آپ اپنے زندگی میں اپنی بہاریں دیکھیں، آپ رحمتیں دیکھنا کہ کتنی زیادہ ان ذکار کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی بہاریں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وضو با وضو آپ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے 8ویں روزے، اور کثرت کے ساتھ پہلا عشرہ کی جو دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو بھی پڑھنا ہے، اور بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کرنی ہے، اور نماز تہجد ادا کرنی ہے، اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی لازمی اور وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ اس رمضان یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کتنے ہی اجر کی بات ہے نا کہ ہم اپنی تمام نمازوں کو ادا کریں وقت پر، اور جب ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں تو 70 گنا اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو جو ہماری پچھلی نمازیں اگر رہ بھی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے ہماری، اور تمام امت مسلمہ کی توبہ قبول کرے، اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ سب کچھ پڑھنے کی، اور ذکر و ذکار کرنے کی، روزے رکھنے کی، اور برے کاموں سے، غلط کاموں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ سائنس کی تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ روزے جو ہیں، یعنی کہ پیٹ جو ہے اس کو خالی رکھنا چاہیے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 1 مہینہ جو ہے وہ معدے کو خالی رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم روزہ رکھیں گے اور ہمارا معدہ 1 مہینہ ریسٹ کرے گا، ریسٹ یعنی کہ ہم 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے جتنا بھی ٹائم بنتا ہے خالی رکھتے ہیں اپنے معدے کو، تو ہمارا معدہ جو ہے وہ کتنی بڑی بیماریوں سے بچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے، کہ
وہ لوگ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، دوسرے جو غیر مسلم لوگ ہیں، اور وہ اپنے پیٹ کو، معدے کو 1 مہینہ خالی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک رکن بنا دیا ہے روزہ، اسلام کا ایک رکن ہے روزہ، کہ ہم روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت بھی سنوار لیں اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی۔ تو روزہ رکھنا ہے اور ذکر و ذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں برائیوں سے دور رہیں اور تیرا ذکر کرتے رہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے رہیں اور نیکی کے کاموں میں لگے رہیں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔